گے حروف اصلیہ اور زائدہ کا بیان۔ اس سے پہلے ہم اسم، فعل، حرف، مشتق، جامد، مصدر، ان کی تعریفات اور مثالوں کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 3 میں حروف اصلیہ اور زائدہ کا بیان۔ حروف اصلیہ کیا ہوتے ہیں اور حروف زائدہ کیا ہوتے ہیں عربی زبان میں، عربی گرامر میں، تو آج ہی ہم پڑھیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کلمہ کے مادے کے حروف کو حروف اصلیہ اور ان کے علاوہ دیگر حروف کو جو اس کلمہ میں ہو حروف زائدہ کہتے ہیں۔ جیسے لفظ کتاب میں کاف، تا اور با حروف اصلیہ اور الف وہ زائدہ ہے۔ وہ اس لیے کہ کتاب اصل میں کتبہ یکتبو سے ہے، بروزن فعلا یفعلو۔ اب یہاں پر فعلا جو حروف فا، عین، لام کی جگہ پر ثلاثی مجرد کے اندر وہ ہوں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم حروف اصلیہ کہیں گے۔ اور جو ان سے علاوہ ہوں گے فا، عین، لام کی جگہ کے علاوہ تو اس کو ہم حروف و زائدہ کہیں گے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا جی، اس کے بعد کسی کلمہ کے حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کا طریقہ۔ آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو؟ اچھا، اب ہم کس طرح پہچانیں گے کہ یہاں حروف اصلیہ ہے اور یہ حروف زائدہ ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے علم الصرف میں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حروف اصلیہ ہیں اور یہاں پر حروف زائدہ ہیں۔ ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی پہچان کے لیے سب سے پہلے اس کلمہ کا وزن معلوم کرنا ہے۔ صرفیوں مطلب جو علم الصرف کے واضعین ہے یا جنہوں نے علم الصرف کے اصول وضع کیے ہیں، انہوں نے کلمے کا وزن کرنے کے لیے بطور میزان 3 حروف کا انتخاب کیا ہے، فا، عین اور لام، اور انہوں نے کہا کہ یہ فا، عین اور لام یہ حروف اصلیہ ہے۔ لہذا ہر کلمے کے وزن میں ہمیشہ فا، عین اور 1 یا 2 یا 3 لام وہ ضرور ہوں گے۔ وزن معلوم کرنے کے بعد جو حروف فا، عین اور 1 یا 2 یا 3 لام کی جگہ پر واقع ہوں گے وہ حروف اصلیہ، اور جو ان کے علاوہ ہوں گے وہ حروف زائدہ کہلائیں گے۔ جیسے مثال اب ہم جیسے پڑھتے ہیں کہ ضربا بروزن فعلا۔ اب فعلا ایک وزن ہے جو صرفیوں نے اس کو مقرر کیا ہے، فا، عین، لام۔ اب ضربا اب ہم اس کو بروزن کرتے ہیں فعلا، ضربا بروزن فعلا۔ تو یہاں پر ضاد کس کی جگہ ہے؟ فا کی جگہ، را کس کی جگہ؟ عین کی جگہ، با کس کی جگہ؟ لام کی جگہ۔ لہذا ضربہ کیا ہے؟ یہ حروف اصلیہ ہیں اس میں، کیونکہ یہ فا، عین، لام کی جگہ پر ہی آئے ہیں تو اس میں کوئی زائد حرف وہ نہیں ہے۔ اور یا مثال کے طور پر اکرما بروزن افعلا، اس مثال میں حمزہ زائدہ ہے۔ حمزہ کیا ہے؟ زائدہ۔ اب اس کی مثال ایسی ہے، اکرما۔ اب آپ کو پتہ ہے کیسے چلے گا کہ اس میں کون سا حرف وہ زائد ہے؟ وہ آپ جب آپ اس کو وزن میں لے آؤ گے، میزان میں لے آؤ گے تو آپ اس کو ترازو میں رکھیں گے۔ تو اکرما بوزن افعلا، اب دیکھو اکرما بوزن افعلا، اب یہاں پر جو پہلا والا حمزہ متحرک وہ افعلا کے حمزہ متحرک وہاں پر ہے، باقی کاف فا کی جگہ، رے عین کی جگہ اور میم لام کی جگہ۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر جو اس مثال میں حمزہ وہ کیا ہے؟ وہ زائدہ ہے۔ اب سمجھ آ گیا؟ فائدہ میں لکھتے ہیں کہ موضوع میں جو حرف وزن کے فا کے مقابلے میں آئے اسے فا کلمہ، جیسے ضربہ میں ضاد، فا، عین، لام میں فا کی کلمہ۔ جو عین کے مقابلے میں آئے اسے عین کلمہ، جیسے ضربہ میں را، فعلا میں عین کلمہ کی جگہ ہے اسے عین کلمہ، اور لام کے مقابلے میں آئے اسے لام کلمہ کہا جاتا ہے، جیسے ضربہ میں با، فعلا میں لام کلمہ کی جگہ با آیا ہے تو اس کو لام کلمہ وہ کہیں گے۔ نمبر 2، یہ فائدہ یہ نوٹ کیا کریں، اور حروف زائدہ 10 ہے جن کا مجموعہ سألتمونیہا، یہ انہوں نے ایک مجموعہ نکالا ہے آسانی کے لیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ حروف زائدہ کا وہ مجموعہ ہے۔ یا جس طرح یا الیوم تنساہو ہے، یعنی جو زائد حروف ہوں گے وہ ہمیشہ انہی حروف میں سے وہ ہوگے، یعنی وہ کیا ہے؟ مثال سین ہے، حمزہ ہے، لام، تا، میم وغیرہ، یہ جتنا مجموعہ ہے ان میں ہر ایک حرف کو الگ الگ انہوں نے وہ کر دیا ہے، لہذا یہ حروف زائدہ کا انہوں نے وہ مجموعہ وہ نکالا ہے۔ ٹھیک ہے،
اب اس کے بعد یہ سوالات ہیں. سوال نمبر 1، حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کیسے کہتے ہیں؟ آپ ان کو پڑھیں، پھر میں اس میں سوال کروں گا. سوال نمبر 2، حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ پہچان کا طریقہ کار بھی میں نے ابھی بتا دیا کہ اس کا پہچان کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو وزن میں لے آؤ گے، جیسے ضربا بوزن فعلا فاعل لام، اگر اس کے علاوہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ حروف زائدہ ہوگا. نمبر 3، فاعل اور لام کلمہ کسے کہتے ہیں؟ تو فاعل اور لام کلمہ جیسے من الفاعلہ ہے تو فاعل لام کلمہ وہ بھی میں نے بتا دیا، آسان ہے. نمبر 4 سوال، حروف زائدہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ تو حروف زائدہ بھی میں نے بتا دیا کہ ان کا مجموعہ سألتمونیہا یا الیوم تنساہ، یہ جو ہے نا یہ حروف زائدہ ہیں، جو بھی ان میں سے آئے گا وہ حروف زائدہ میں وہ شمار ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہاں تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے.